حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته الذي بعد فلا يرى وقرب فالشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور جناب ان مرحومین کو ایصال فرمائیں. سید جلال عباس ابن سید اعجاز حسین، سید اعجاز حسین ابن سید جواد حسین، قائمی بیگم بنت سید ابو اسماعیل، زہرا سلطان بیگم بنت سید ابو اسماعیل، عابد رضا ابن حسن رضا. اللہم صلی علی محمد. درود پڑھیں ایک بار محمد وآل محمد. آیہ تطہیر کو عنوان سخن قرار دے کر اپنے معروضات آپ کی بابرکت خدمات میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت
آپ کی سما خراشی اگلے 2 دن اور کرتا رہوں گا۔ ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ اس جنب غفیر کے سامنے مجھے میری نظر میں تعداد نہیں ہے، میں کیفیت اور معیار سماعت، ایک اچھا سننے والا سینکڑوں بتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے، وہ احتجاج تھا وہاں پروٹیسٹ نیو یارک میں، ظاہر ہے کچھ لوگ راستہ، وہ بھی عبادت ہے، بندگی ہے، بلکہ حقوق العباد میں بہت اہم وہ بھی چیز ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ فقط محرابوں میں پڑے رہنے والے سجدہ گزاروں ہی کی قدر نہیں کرتا، بلکہ جس وقت جیسا موقع ہو تو اسلام جو ہے وہ اپنی راہ میں اٹھ کھڑے ہونے والے مجاہدین کی بڑی قدر کرتا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، تفضیل دی ہے، آگے بڑھایا ہے ان پر کہ جو بیٹھے ہیں قائدین، وہ بھی اچھے بندے ہیں اللہ کے، مگر جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں حدود شریعت اور حدود قانون اور حدود انسانیت اور حدود عدل اور انصاف میں رہتے ہوئے جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی نصرت کرنے کے لیے، تو ان کا بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کے اذہان عالیہ کو جس منزل فکر پر لایا تھا، انشاءاللہ آپ پرواز کے لیے تیار ہیں۔ کل کے کئی میری تقریر کا ماحصل آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ کہ جس طرح سے خداوند عالم کے صفات سلبیہ ہیں اور صفات ثبوتیہ، وہ صفات جو اللہ میں ہونے چاہیے، ایک اللہ ہونے کی حیثیت سے جو اللہ میں ہونے چاہیے، وہ مثبت صفتیں، وہ پازیٹیو ایٹریبیوٹس، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، اور وہ منفی صفات کہ جو اللہ میں نہیں، سلب، یعنی اللہ سے میں ہونے کا انکار کرنا، یہ ماننا عقیدتاً عقلاً کہ کوئی قبح، کوئی عیب، کوئی منفی صفت، کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ کوئی اس میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ بنا لینے کے بعد مشکل ہو جائے گی۔ اگر اصول پہلے بنا لیے گئے اور اصولوں کی تطبیق اگر شخصیتوں پہ کی گئی اور اس کے بعد شخصیت کو مانا گیا جو اصول پر اترے، تو یہ بہترین طریقہ ہے عقل مندوں کا اور باحیا اور شریف لوگوں کا۔ یعنی اصول سے کھلواڑ کرنا جو ہے، میں نے شریف اور باحیا اس لیے کہا کہ جو پہلے اصول نہیں بناتے، جن کے اصول پہلے نہیں ہوتے، جن کی شخصیتیں پہلے ریکگنائز کر دی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار اور رسوا اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ بلکہ کبھی ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مأموم جو ہے وہ امام سے بہتر ہے، فالوور جو ہے وہ لیڈر سے کہیں بہتر ہے، مگر جن کے یہاں اصول پہلے بنائے جاتے ہیں، شخصیتیں اصولوں کے سائے میں پروان چڑھتی ہیں، وہ کبھی ذلیل اور شرمندہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ اصول پر پرکھ کے جب بنایا ہے تو جب پہلے ہی پرکھ لیا ہے تو اب بعد میں پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو فقط فالو کرنا ہے۔ یعنی اتنا اعتبار پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ بھائی یہی سبب ہے کہ اسلام میں آپ کو 2 طرح کے گروہ ملیں گے، ایک وہ ہیں کہ جو شروع میں بے اصولے ہیں، بعد میں اصولی بنے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ازل سے اصولی ہیں اور آج بھی اصولی ہیں۔ میں اصولی اخباری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قانون کی بات کر رہا ہوں، اصول کی، میں کسوٹی کی، میں معیاروں کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی ایک وہ گروہ ہے جو معیاروں سے کھلواڑ کرتا رہا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جس نے معیار پر کبھی کمپرومائز نہیں کی ہے کسی سے، چاہے گلا کٹ جائے۔
معیاروں کی پاسداری ہی میں اپنے کو برباد کیا ہے ایک قوم نے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ جہاں اصول بعد میں بنتے ہیں شخصیتیں پہلے مان لی جاتی ہیں. ان کے یہاں یہ نظر آتا ہے کہ دل پہلے دے بیٹھے پرکھنا بعد میں شروع کیا. دور کے ڈھول سہانے ملاؤں نے قریب آنے نہ دیا. آبا اور اجداد نے اس در کمال کے قریب نہ آنے دیا. ذکر نہ کیا, تعارف نہ کیا کہ جن میں کوئی عیب نہ تھا, جو چاہنے کے لائق تھے اس سے دور رکھا. سلف صالحین کی اندھی تقلید, ملاؤں کی مسموم اور زہریلی تبلیغ کے سائے میں یہ بھولا بھالا بیچارہ انوسنٹ مسلمان یہ پلتا رہا اور در کمال سے اسے دور رکھا گیا اور ایسے در پہ لا کے بٹھا دیا گیا کہ جہاں کوئی ہنر نہ تھا, کوئی کمال نہ تھا, کوئی خوبی نہ تھی. اب مشکل یہ ہوئی اس کے ساتھ کہ جب وہ اس محبوب کے قریب جو مارے باندھے کا محبوب تھا, حقیقت میں جس نے خود اپنے صفات کمال سے جذب نہیں کیا تھا بلکہ ہاتھ پکڑ کے لا کے بٹھا دیا گیا تھا, اب یہ بیچارہ بھولا بھالا کیا کرے؟ بھائی جن کے قریب آیا, اب جب قریب آ کے اس نے اس کے حریم جاں میں قدم رکھا, اس کے حریم ذات میں قدم رکھا, اس کی خلوتوں میں قدم رکھا, اس کو قریب سے نہاں خانہ دل میں اس کو جھانک کے دیکھا, اس کی ادائیں اور اس کا کیریکٹر دیکھا, تو کوئی ادا قابل محبت نہ نظر آئی اور کوئی عیب ایسا نہ تھا جو اس میں نظر نہ آیا. اب اس کی مشکل یہ ہے کہ جہاں لا کے بٹھایا گیا ہے یہ موروثی اور فرضی محبوب, یہ جہاں لا کے بٹھایا گیا ہے یہ چاہنے کے لائق نہیں ہے, اور جن سے دور رکھا گیا وہی تو دل کو کھینچے لے رہے ہیں. اب یہ اس کشمکش میں پھنسا کہ اگر یہاں ٹھہرا رہے تو دل گواہی نہیں دے رہا ہے, محبوب کے کمالات اسے کھینچے لے رہے ہیں, اور اگر ادھر چلا جائے تو آبا و اجداد کے مذہب کا کیا ہوگا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آبا و اجداد کے دین کا کیا ہوگا؟ سماج میں یہ نکو بن جائے گا. ہر ایک کہے گا کہ باپ دادا کیا غلط راستے پہ تھے, آج آپ سدھر گئے ہیں. تو اب یہ بیچارہ عجب کشمکش جاں میں ہے کہ بقول غالب کے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. تو ایسا مسلمان آپ جانتے ہیں کیا عذاب زندگی ہے, یعنی اسی دنیا میں ایک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. بھائی جیسے ایک نماز گزار و مسلی, جیسے ایک نماز گزار شکیات نماز میں مبتلا رہتا ہے, ویسے ہی یہ بیچارہ جاہل مسلمان شکیات حیات میں مبتلا رہتا ہے. بھئی کہاں جائیں کہاں نہ جائیں, در وہ ہے کمال کا, کھینچے وہ ہے, بٹھا یہاں دیے گئے ہیں. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اپنا اللہ نے اپنے دین کا مزاج بتا دیا کہ کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. بھائی سوچ لو, سمجھ لو, پرکھ لو, حلق سے اترے تو مانو, مگر بغیر پرکھے ہوئے کسی کو نہ ماننا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس نے اپنے معیار کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ہم کو ہمارے صفات کے ذریعے پہچانو. بھائی وہ اللہ نہیں ہے کہ جس میں اچھائیاں ہو خالی, اللہ وہ ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کل کی منزل سے, کل کی تقریر سے کنیکٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ وہ نہیں ہے کہ جس میں اچھے صفات ہونے چاہیے. معیار الوہیت یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ صفات ثبوتیہ سے زیادہ اہم ہے صفات سلبیہ. ہونا اتنی اہم بات نہیں ہے جتنا بری باتوں کا نہ ہونا اہم ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اچھے صفات کی آبرو ہے بری صفت کا نہ ہونا. ساری اچھی صفتوں کا دار و مدار اور اعتبار اور آبرو اس بات پر بیس کرتی ہے کہ کوئی بری صفت تو نہیں ہے. اگر بری صفت ہے تو اچھی صفتوں کا بھروسہ جاتا رہتا ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب منصب چلا وہاں سے تو میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے الوہیت کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ ہیں ویسے ہی رسالت کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ ہیں.
بھائی بہت خاص توجہ. جیسے الوہیت کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ ہیں ویسے ہی رسالت کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اچھے صفات سے زیادہ اہم ہے برے صفت نہ ہونا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی عالم و حی و قادر و رحمان و رحیم ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے. للہ آپ کنیکٹ ہو جائیں تو آگے بڑھوں. رحمان اور رحیم ہونے سے زیادہ، عالم ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے، ورنہ اعتبار جاتا رہے گا. کیسی رحمت، عدل تو ہے نہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے. اب جملے کو سنبھالیں کہ اللہ کے صفات ذات میں جو اہمیت ہے توحید کی. تھوڑا سا ایکسپلین کروں. ایک تو یہ کیٹیگری ہے مثبت اور منفی، نیگیٹو پازیٹیو کے لحاظ سے صفات ثبوتیہ، پازیٹیو ایٹریبیوٹس، صفات سلبیہ، نیگیٹو. ایک دوسرا کلاسیفیکیشن ہے صفات کا. کچھ صفات ایسے ہیں جو صفات ذات ہیں، کچھ صفات ایسے ہیں جو صفات افعال ہیں. صفات ذات کیا ہیں؟ جو ذات سے الگ نہیں ہو سکتے، ہر وقت ہے قائم باللہ، جو عین ذات ہیں. جیسے علم عین ذات ہے، یعنی اللہ اور علم دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ اور علم دو الگ چیزیں نہیں ہیں. جیسے قدرت ہے، یہ صفت ذات ہے، جو اللہ ہے وہی قدرت ہے. جیسے حی، حیات، دو الگ چیزیں نہیں ہیں. جیسے اللہ ہی کا ایک نام ہے حیات یا حی. توجہ ہے کہ نہیں؟ یا حیو یا قیوم وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہے صفات ذات. علم صفات ذات. مگر کچھ ہے صفات افعال. مثال کے طور پر وہ رازق ہے، لازم تو نہیں ہے کہ ہر وقت رزق دے. وہ خالق ہے، جب کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا صلاحیت خلق تو تھی اس میں، مگر جب پیدا کرے گا تو خالق کہلائے گا. یعنی بالقوت اگر ایک صلاحیت بالقوت ہے مگر بالفعل یعنی منزل فعل میں آئے، ایکٹ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا ارادہ، بھئی ہر وقت تو ارادہ نہیں ہے. جب جس چیز کا ارادہ ہو، یہ صفت فعل ہے، یعنی کرنے کی صفت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کچھ صفات ذات ہیں، کچھ صفات افعال. اب سنیں یہ جملہ کہ اللہ کے صفات ذات میں جو اہمیت ہے توحید کی، یعنی ونس، ایک ہونا، یکتا، احد، واحد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صفات ذات میں جو اہمیت ہے توحید کی، صفات افعال میں وہی اہمیت ہے عدل کی. پھر سے فالو کریں. اللہ کے صفات ذات کی سرخی ہے توحید، اور اللہ کے صفات افعال کا عنوان و سرخی ہے عدل. توحید نہ ہو تو صفات ذات کی اہمیت کم ہو جائے گی، عدل نہ ہو تو صفات افعال کی اہمیت کم ہو جائے گی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر توحید سے زیادہ اہم ہے. ذرا غور فرمائیں گے، توحید سے زیادہ اہم ہے عدل. وجہ یہ ہے کہ جس نے بالکل نہ مانا وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، مگر اگر کوئی مان کے بھی معتبر نہ مانے. بہت خاص توجہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ یوں کہیں کہ کمال توحید یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر دیکھیں منفی کی طرف آئیں. یعنی ایک ہونے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ دو نہیں ہے. ایک ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ وہ دو نہیں ہے. وجہ بتا دیں کیا ہے؟ اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک کہتے ہیں مگر توجہ، ہمیں کوئی ایک ایسا نظر نہ آیا کائنات میں، یعنی کوئی ایک بھی ایسا نظر نہ آیا کہ اس کے اندر دو ہی نہ پائی جاتی ہو. اب تھوڑی انٹیلیجنٹ بات ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر وحدت میں آثار کثرت، ہر خوبی میں کہیں نہ کہیں شائبہ عیب. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر اچھی صفت سر چشمہ برائی کا.
بن جاتی ہے. میں کیا کروں, کل جو لوگ نہیں تھے میں ان کو دوہرا تو نہیں سکتا, لیکن وہ اپنی ذہانت سے فائدہ اٹھائیں اور بات کی پچھلی گہرائیوں تک پہنچیں, تاکہ اگلے عمق میں کہیں اتنا نہ ڈوب جائیں کہ سطح دریا پہ پھر نہ ابھر پائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. میں نے عرض کیا کہ توحید کا عقیدہ جو صفات ذات کی سرخی توحید سے زیادہ اہم ہے, یعنی اس کے ایک ہونے سے زیادہ یہ اہم ہے کہ وہ دو نہیں ہے, یا یوں کہہ لیں کہ اس کے ایک ہونے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے یہ دونوں باتیں ایک ہی تو ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. خالی واحد کہہ دینے سے یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیسا واحد. بھائی ایک ہے وہ واحد ہے تو کیا نیچرل نمبرز والا واحد ہے؟ اگر وہ والا ایک ہے تو ہر ون کا سملر ہوتا ہے 2 ہے تو 1, مگر یہ 1 ہی بتا رہا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اگر نمبرز والا 1 ہے تو ہر ایک کا مثل ہوتا ہے 2, ہر 2 کا مثل ہوتا ہے 3, ہر 3 کا مثل ہوتا ہے 4. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ایک کہنے سے وحدت مکمل نہیں ہے. بھائی میں تو ایک ہوں, مگر دیکھیے وحدت میں کثرت کے کس طرح کے نمونے ہیں. میں کہنے کو تو ایک ہوں, مگر ہڈی بھی ہے, گوشت بھی ہے, پانی بھی ہے, خون بھی ہے, سلفر بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فاسفورس بھی ہے, کیلشیم بھی ہے, ایلیمنٹس ہیں, پلازما ہے, وائٹ سیلز ہیں, ریڈ سیلز ہیں, وغیرہ وغیرہ. یعنی ہم ایک نہیں ہیں, کہنے کو ایک ہیں, مگر ہر وحدت میں کثرت کے آثار نظر آئے. تو یہ کہنا کہ میں ایک ہوں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کہے کہ میں 2 نہیں ہوں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی توحید جب ہی مکمل ہے جب یہ کہا جائے کہ وہ 2 نہیں ہے یا اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بہت بیدار, بہت بیدار. یعنی نیگیٹو سے جب بات چلتی ہے تو پازیٹو اور مضبوط ہوتا ہے. یہی مزاج ہے اسی لیے کلمہ توحید کا, کہ اگر کہہ دیتا کہ اللہ ایک ہے تو کمال توحید نہ ہو پاتی. اسی لیے کہا پہلے کہو لا الہ. بہت بیدار. ہر وحدت میں کثرت کے آثار سوا ذات پروردگار کوئی نہیں ہے سوا اس کے. کیسا ایک ہے کہ جس کا کوئی 2 نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے نا. دیکھیے یہ منفی فوراً آیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ, بات ہوئی شروع ہوئی مثبت سے, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, مگر کیسا احد؟ نمبرز والا احد نہیں. کون سا احد؟ ایسا احد کہ جس کا کوئی 2 نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا احد کہ جس کا کوئی 2 نہ ہو, کوئی اس کے ہمسر نہیں. لیس کمثلہ شیء, اس کا مثل کوئی نہیں. تو کمال توحید یہ ہے کہ اخلاص ہو, یعنی یہ کہ اس کے شریک کا انکار کیا جائے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. یعنی اس کے شریک کا انکار کیا جائے. تو صفات توحید میں, صفات ذات میں جیسے سب سے اہم ہے توحید, مگر توحید کی بھی آبرو اور صفات افعال کی آبرو عدل پہ ٹھہری ہوئی ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ انکار توحید کرنے والے کو تو اس نے مہلت دی ہے, مگر انکار عدل کرنے والے کو موقع نہ دیا. نہیں, آپ کے اذہان عالی پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے, بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے, کہ اللہ اپنی توحید یا اپنے ماننے کے بارے میں وہ کب کہہ رہا ہے, اسے کب شوق ہے کہ ہر ایک مجھے جیسا تیسا مان لے. بھائی یا تو نہ مانو, یا تو نہ مانو, کوئی شکوہ نہیں ہے, مگر اگر ماننا ہے تو اس لیول کا مانو کہ جس لیول کا میں ہوں. بھئی یا تو نہ مانو, اور اگر مان رہے ہو تو مان کر معتبر مانو, عادل مانو,
بھائی یہی سبب ہے کہ انکار توحید فرعون کرتا رہا، اللہ نے مہلت دی. انکار توحید نمرود کرتا رہا، اللہ نے مہلت دی. مگر انکار عدل کرنے والے کو اللہ نے برداشت نہ کیا، اس لیے کہ عدل جو ہے وہ جان صفات ہے، اعتبار صفات ہے. بھائی شیطان نے توحید کا انکار نہیں کیا تھا. پہنچے کہ نہیں پہنچے آپ؟ شیطان نے توحید کا انکار نہیں کیا تھا، بہت گھما کے عدل کا انکار کیا تھا. بھائی ماشاءاللہ قرآن کی آیات موجود ہیں، آپ کا مطالعہ بھی ہے، مجلسیں بھی سنتے ہیں کہ بھائی وہ تو اللہ ہی کو مانتا چلا آ رہا تھا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بظاہر وہ امپریشن یہی دے رہا تھا کہ وہ بڑا پاسدار ہے، توحید کا بڑا محافظ ہے. وہ اپنے کو سپر توحیدیہ بتا رہا تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سپر مونوتھسٹ ہے، سب سے اونچا موحد، یعنی جسے ذرا سا بھی برداشت نہیں تھا کسی کا دخل. بظاہر تو بڑا مخلص تھا. خداوند عالم کو معاذ اللہ کچھ ایسے بھی احمق ہوتے ہیں کہ جو حلقہ بگوش تو ہوتے ہیں مگر اتنا اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ ہر بات کے آگے سرنڈر ہوں. چنانچہ وہ اپنے لیڈر اور اپنے باس کو بھی مشورہ دینے لگتے ہیں. ایسے بھی کچھ حماقت مآب ہوتے ہیں. ابلیس بظاہر توحید کا پاسدار ہے مگر نگاہ مشیت میں اتنا ذلیل و خوار و رسوا ہوا اور پیشانی مشیت پہ شکن پڑ گئی. ایک ذرا سی بے ادبی کے ساتھ میں کہوں گا یہ تو تیری توحید کو مان رہا ہے. اے پروردگارہ تجھے شرک ناپسند ہے، ذرا سی غلطی صحیح مگر یہ تیری توحید کو مان رہا ہے اور بڑا محافظ توحید ہے. اللہ نے کہا یہی تو مجھے بتانا تھا کہ میری توحید اور مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اگر مانا ہے تو جس لیول کا میں ہوں اس لیول کا ماننا پڑے گا. مجھے معتبر ماننا پڑے گا ورنہ ماننا بیکار ہے. معیار سے گرا کے مانا تو کیا مانا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ اس نے انکار سجدہ کرنے پر جو آرگومنٹ رکھا ہے وہ بڑا عجیب و بڑا جاذب نظر اور بڑا خطرناک ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور فریب میں آ جاتا، اگر اللہ کی جگہ کوئی اور ہوتا. سجدے پہ سجدے، اپنی جبین نیاز میں تڑپتے ہوئے سجدوں کی کشتزار بنا دیا اس نے اللہ کے افلاک کو. ہر گوشے میں سجدے بو دیے، اتنا بڑا سجدہ گزار. مگر جب حکم ہوا کہ سجدے میں گر جانا، نہیں گرا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے. اب اللہ نے یہ امتحان لیا تھا اس کا کہ دیکھتے ہیں کون کس لیول پہ مجھے مانتا ہے، کون مجھے اس معیار کا مانتا ہے کہ جس معیار کا میں ہوں. توجہ. اب انکار سجدہ کے بعد خداوند عالم جب اس سے شکوہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ تو نے سجدہ نہ کیا، یہ نہیں شکوہ ہے، بلکہ ساتھ میں ایک جملہ لگا ہے جو درد قلب مشیت بتا رہا ہے. ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے کہا تھا، میرا امر تھا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ اور توحید معتبر جبھی ہے جب اللہ کو معتبر مانا جائے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اب اس کا اچھا جواب سن لیں تو آپ دیکھیں، عجب ٹیکنیکل جواب ہے. کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. یعنی میں نے اپنے کو اس سے خیر، اس سے بہتر، اس سے افضل جانتے ہوئے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں نے اس کو سجدہ نہ کیا. توجہ کیجئے گا،
یہ بھی اس کی خطا اجتہادی ہے کہ وہ آگ کو بہتر سمجھ رہا ہے مٹی سے. ہاں یہ خطا اجتہادی بھی بڑی پرانی ہے. یہ بعد والوں سے جو خطا اجتہادی ہوتی رہی ہے، ان سب کا پیر اور معلم اور استاد اور سب سے بڑا مجتہد اعظم ان دشمنان اہل بیت میں جو مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، ان کا سب کا استاد اعظم جو ہے وہ حضرت ابلیس، اللہ ان سے کبھی راضی نہ ہو. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. نہیں، میں ظاہر ہے کہ اس واقعے کو مجھے یوں ہی نہیں دہرانا ہے کہ قرآن کے اندر ہے. نہیں، مجھے جو اس میں سے وہ باریک بات نکال کے لانی وہ یہ کہ جب اس نے جواب یہ دیا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اتنا برا لگا اللہ کو کہ شکن پڑ گئی پیشانی مشیت پر. آگے کوئی آرگومنٹ، کوئی جواب سوال، کچھ نہیں، سیدھے قال فخرج منها انك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. نکل جا، بھاگ جا میرے بارگاہ سے، تم مردود ہے، رجیم ہے، اور تجھ پہ صبح قیامت تک میری لعنت ہے. یعنی تو میری رحمت سے دور ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کبھی کبھی رحمت ہو جانے سے افضل یہ ہے کہ کوئی کبھی بھی رحمت سے دور نہ ہو. ہائے نہیں غور کیا آپ نے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی نزول رحمت سے بہتر یہ ہے کہ کبھی کوئی رحمت سے دور نہ ہو. نزول رحمت میں ایک بات تو ہے کہ کبھی ہے رحمت، کبھی نہیں ہے، اور جو رحمت سے ایبسولوٹلی دور نہیں ہے اس پر ہر وقت رحمت ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات، ایک جملہ سن لیں، لوگ بھڑکتے ہیں صلوات بڑی سیف لگتی ہے، لعنت بڑی بری لگتی ہے دشمنان خدا کے لیے. بھائی سمجھیں، صلوات کا اپوزٹ ہے لعنت. صلوات کا مطلب نزول رحمت، لعنت کا مطلب رحمت دور. یہ گالی نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک تو یہ کہ صلوات سے بڑا کسی چیز کا ثواب نہیں ہے، مگر بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں پہ صلوات سے زیادہ ثواب ہے اللہ کے دشمنوں پہ لعنت سے. بھائی آج ساری باتیں نیگیٹو چل رہی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی لا الہ بتا رہا ہے، نہیں غور فرما رہے. بہرحال تو آپ اللہ کو اتنا برا کیوں لگا؟ یہ پروردگار ہے تو بڑا تیرا مخلص ہے. وہ کہہ رہا تیرا سجدہ، یہ بیچ میں آدم وادم کیا، بس تیرا سجدہ توحید خالص. اللہ میاں کا پڑوسی، یہاں والے بھی پڑوسی، وہ تو اس سے بڑا پڑوسی ہیں. صحبت مشیت کا صحابی، فرشتوں کے ساتھ اللہ کا حاشیہ نشین. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اللہ اس کے اس جواب کے اوپر کہ فخرج، فوراً کہتا ہے، وہ جیسے ہی کہتا ہے کہ انا خیر من، اللہ کا فخرج منہ انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. اب سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ توحید کے منکر کو اتنی جلدی اللہ نے نہیں نکالا، نہ اتنا لہجہ روڈ ہوا. اما نمرود کو مہلت دینے والا، فرعون کو مہلت دینے والا، کوئی وجود خدا سے انکار کر رہا ہے، مشیت مسکرا رہی ہے، بھٹکا ہوا ہے، ابھی آئے گا، در در کی ٹھوکر کھا کے، پیشانی پھوڑ کے، آخر میں آئے گا. توحید مان رہا ہے، نہیں مان رہا ہے. اللہ کہتا ہے بخشوں گا نہیں جب تک موحد نہ ہو جاؤ. توجہ، بخشوں گا نہیں جب تک شرک نہ چھوڑو. مگر تم جانو تمہارا کام جانے. مگر یہاں پہ مشیت کو اتنا برا کیوں لگ گیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت میں اس کی بات میں بڑی گہرائی ہے، ورنہ اللہ یوں ہی تو نہیں برا مان جائے گا. اس کی بات میں جو گہرائی ہے، وہ جب باریک ضرب لگا رہا ہے، وہ کاہے پر ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ. ایک تو پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ میں بہتر ہوں، اپنی حیثیت کو بھول کے پہلے سے فیصلہ تکبر دکھایا. انا خیر منہ، پہلے جرم یہ ہے کہ تکبر دکھایا، پھر اللہ پہ الزام لگا دیا کہ تو نے اونچے کو نیچے کے آگے جھکا دیا، افضل کو مفضول کے آگے جھکا دیا. یعنی بالفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو نے عدل سے کام نہ لیا، ظلم سے کام لیا. بھائی میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ صفات سلبیہ پہ بات چل رہی ہے.
اس نے یہ کہنا چاہا کہ تو نے عدل سے کام نہ لیا. یہ بات اور ہے کہ اس کی یہ خطا اجتہادی ہے، مگر اللہ نے اس کی بات کو کنڈم نہیں کیا. یہ نہیں کہا ہے بھائی توجہ، یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے حق ہے، میں سب کا خالق ہوں، مالک ہوں، میں چاہوں تو افضل کو مفضول کہہ کے، مفضول کو افضل کے آگے، اونچے کو نیچے کے آگے، نیچے کو اونچے کے آگے جھکا دوں، عالم کو جاہل کے آگے، جاہل کو عالم کے آگے، میں سپر پاور ہوں، میں سب کا باس ہوں. نہیں، اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ایک جگہ پہ صحیح ہے، ایک جگہ پہ غلط. سن تو لے ذرا سا. صحیح یہ ہے کہ افضل کو مفضول کے آگے نہیں جھکاتا. بھائی وہ بھی مزاج پروردگار نہ پہچانے گا. یہ فارمولہ اس کے نزدیک صحیح ہے، اللہ نے کنڈم نہیں کیا. بھائی سنیں توجہ، یعنی اللہ نے کنڈم نہیں کیا کہ میں افضل کو چاہوں تو مفضول کے آگے جھکا دوں. تیرا کیا؟ نہیں، بلکہ غلطی آدھی یہاں سے اس نے کی ہے کہ وہ افضل تھا نہیں اور اللہ پر بھروسہ نہیں کیا. یعنی یہ کہ اس نے دبے الفاظ میں عدل خدا پہ حملہ کر دیا. توحید کے منکر کو برداشت کیا، اللہ نے مہلت دی، مگر عدل کے منکر کو اس لیے مہلت نہ دی کہ اگر عدل ہٹا لیا جائے تو ہر صفت پروردگار غیر معتبر ہو جاتی ہے. اور اس کو ماننے، بھائی توجہ، اس کو نہ ماننے سے زیادہ یہ زیادہ ناپسند ہے کہ اسے مان کے معتبر نہ مانا جائے. بھائی یہی سبب وہ کہتا ہے کہ پہلے جتنا پرکھنا ہو پرکھ لو، اور جب مان لو تو آپ سرنڈر ہو جاؤ. جو جہاں ہم جھکا دے وہاں جھک جاؤ. ایک مل جل کے صلوات سے نوازے تو بات آگے. پہلے جتنا پرکھنا ہو پرکھ لو، جتنا پرکھنا ہو پرکھ لو، بغیر پرکھے نہ مانو. مجھے ابلیسی سجدے تمہارے بغیر معرفت کے نہیں چاہیے. مجھے پرکھ لو، میرے اعتبار کو جان لو، اور جب میں معتبر ہر طرح نظر آ جاؤں تو پھر اب ہر بات کا ریزن، ہر بات کی علت، ہر بات میں قابلیت سمجھ میں نہیں آتی. بھائی امر دینے والے کو پرکھنا ہو پرکھ لو. جب وہ معتبر ہے تو ہر بات معتبر. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے اللہ نے اپنا دین جن کے حوالے کیا، کہا ابھی نہ مانو، پہلے پرکھ لو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے سماج میں پرکھ لو. اگر کوئی عیب نظر آئے تو نہ مانو، اور اگر بے عیب ہو تو اب ان کے آگے سرنڈر ہو جاؤ. اب یہ نہ دیکھنا کہ کسے منا اہل البیت کہا ہے، کسے بزم سے نکالا. بھائی یہ معتبر تو یہ بھی معتبر، وہ بھی معتبر. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات سے نوازے بر محمد و آل محمد. تو بس جیسے صفات سلبیہ و ثبوتیہ اللہ کے ہیں، ویسے ہی صفات ثبوتیہ و سلبیہ جو ہیں وہ رسول کے بھی ہیں، انبیاء و مرسلین کے بھی ہیں، ویسے ہی ائمہ اہل بیت کے بھی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آیت تطہیر کی دھمک اور مضبوطی ہر آیت فضائل سے وہ بلند ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایک فضیلتیں گنا رہی. آیت تطہیر یہ بتا رہی ہے سیف ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ہر طرح کی آپ سے رجس کو، ہر طرح کی کمی کو اہل بیت دور رکھا ہے. میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب مسئلہ اہل بیت کا یہ آتا ہے کون ہے کون اہل بیت نہیں ہے. بھائی معیار پہ بحث کرو، معیار طہارت دیکھ لو. بھائی کتنا اونچا معیار ہے، جس پہ فٹ ہوتا ہو اسی کو مان لو. اب رزق کیا ہے؟ آپ کے ایمان کو بالیدہ ہونے کے لیے بہت سامنے کی بات. اب کن سے بچا جائے؟ اللہ نے کہا کہ جن کے پاس رزق ہے وہ خود اپنے کو معتبر ہمارے لیے بنائے، مگر وہ ہمارے بندوں کے لیے معتبر نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، ساری کوشش ان کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کو معتبر بنائے. یعنی جتنا رزق ہو سکے اپنے سے دور کریں اور معتبر ہوتے چلے جائیں. وہ اپنے لیے معتبر بنے. جو اپنے لیے معتبر نہیں وہ دوسروں کے لیے معتبر کیسے بنیں گے؟ خدا کی نظر جو ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ کون اچھا،
خدا کی نظر اس پر ہے کہ داغدار تو نہیں ہے, دامن میں داغ تو نہیں ہے, پیوند ہونا برا نہیں ہے, دبا ہونا برا ہے. بھائی غور کریں, توجہ کا طالب ہوں. اب رزق کی بات چلی, منفی باتوں کی بات چل رہی ہے. کیا ہے نیگیٹو چیزیں؟ آیت ہے قرآن کی, ہر مسلمان کو فکر ہے. اہل بیت ایک گروہ ہے, اس میں ڈسپیوٹ ہو گیا, ازواج ہیں, اصحاب بھی ہیں, جس کا دل چاہو شامل ہو جائے. بہرحال اتنا طے ہے کہ یہ 5 تو ہی ہیں. توجہ. اچھا, اب رزق مشکل یہ ہے, رزق کو سمجھ لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے اہل بیت کون ہے. بھائی یا اہل بیت کے, بھائی توجہ, بہت خاص توجہ, یا اہل بیت کو سمجھ لو تو رزق سمجھ میں آ جائے اور طہارت سمجھ میں آ جائے, اور اگر اہل بیت میں ڈسپیوٹ ہو رہا تو رزق کو سمجھ لو تو اہل بیت سمجھ میں آ جائے. کون ہوں گے بھائی؟ اہل بیت کا معیار سمجھو تو معیار رزق سمجھ میں آ جائے. اگر نہیں اہل بیت کو سمجھ سکتے ہو تم ڈائریکٹ, تو پھر رزق کا معیار سمجھو تو اہل بیت سمجھ میں آ جائے. کون کون ہے بھائی؟ معیار بنانا پڑے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور اتنا طے ہے کہ محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین 5 اہل بیت ہیں, تو جو کامن ہیں سب کے نزدیک, ان کو ایک بار الگ کر لو, جن کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. بھائی توجہ. اور جن کے بارے میں نیگیٹو چیزیں بھی ہیں ان کو ذرا سا الگ کر لو, تھوڑی دیر کے لیے الگ کر لو, للہ, بعد میں ملا لیں گے اگر معیار پہ اتر آئے. بھائی جو کامن ہے, توجہ, اب بھی عقل اگر آ جائے تو جو اہل بیت کامن ہے ان کے معیار کو دیکھو تو رزق سمجھ میں آ جائے, معیار طہارت سمجھ میں آ جائے. اور اگر اب بھی عقل نہیں آ رہی ہے اور رزق کے پیچھے پڑے ہو, اور ظاہر ہے رزق کے پیچھے ہو, توجہ ہے کہ نہیں ہے, رزق کے پیچھے پڑے ہو, تو پھر اب رزق پوچھا جائے کیا ہے. توجہ, یہ یاد رہے کہ 5 کامن ہیں. بھائی رزق کیا ہے, رزق کی ڈیفینیشن پوچھی جائے تو اب ہم نے حدیثوں کا چکر لگائے, ہر طرف, ہر ملا, ہر مجتہد, ہر راوی, ہر محدث کتابوں سے پوچھا. کسی نے کہا یہ شرک کی گندگی ہے, رزق کا مطلب گندگی, ان کا یہ شرک کی گندگی ہے. کسی نے کہا نہیں گناہوں کی گندگی ہے, کسی نے کہا نہیں فکر کی گندگی ہے, کسی نے کہا نہیں گناہ کبیرہ کی گندگی ہے, ان کا نہیں گناہ صغیرہ کی گندگی ہے, ان کا نہیں یہ جو ہے وہ ظاہری نجاست آلائش ہے, ظاہری نجاست میٹر والی, ان کا نہیں یہ جو ہے وہ باطنی ہے, یہ باطنی ہے, یہ اسپریچول ہے, باطنی نجاست ہے, ظاہری نہیں ہے. بھائی میرا کہنا یہ ہے کہ رزق کو کتابوں میں اور اس کی ڈیفینیشن کو 50 کتابوں اور حدیثوں میں تلاش کر کے تھک جاؤ گے. اس کی فہرست بڑی لمبی ہے, تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی کہے گا یہ ہے, وہ نہیں, کوئی وہ ہے, یہ نہیں, تو کنفیوز ہوتے چلے جاؤ گے. ہم کیا کرو گے؟ حدیث کی کتابوں میں ڈھونڈ کر رزق کے معنی, خود رزق کے معنی اس آیت تطہیر میں خود موجود ہیں. بھائی شاید کسی لائق ہو توجہ. بھائی رزق کے معنی خود آیت تطہیر کے اندر موجود ہیں. اللہ نے رزق کے معنی خود ہی بیان کر دیے ہیں. اب اس رزق کے معنی سمجھ لو تو اب فہرست انفائنائٹ ہے, یعنی فہرست بدلتی بڑھتی چلی جائے گی. آیت کے اندر رزق کے معنی کیا ہیں؟ لفظوں پہ غور کرو. آیت کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے, اور ارادہ خدا یہ ہے, وہ ہمارا آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ ارادہ کر کے بھی کوئی کام نہ کر پائیں. تو ڈن ہے وہ بات ہے. توجہ. سورہ یاسین, انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, ہو جاتی ہے. اور یہ ہو جا ہو جاتی بھی لفظوں میں سمجھانے کے لیے ہمارے لیے مجبوری تھی, ورنہ وہاں اس کا عین ارادہ فعل ہے, ادھر ارادہ وہی فعل ہے. بھائی توجہ کا, یہ ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ارادے اور ہمارے فعل کے درمیان فاصلہ ہو. کبھی ارادہ کر کے بھی ہم وہ بات نہ کر پائیں جس کا ارادہ کیا. یہ ارادہ الہیہ ہے. ارادہ الہیہ ہے تو اس کا مطلب ہو چکا, ڈن ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رزق کو دور رکھے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سے رزق کو دور رکھے اے اہل بیت. اس کا مطلب اہل بیت سے رزق دور ہے, اور یہ طے ہے کہ کامن اہل بیت 5 ہیں. تو معیار ڈسپیوٹڈ لوگ نہیں بنیں گے.
بھائی میں کہہ چکا اپنی بات، معیار ڈسپیوٹڈ نہیں بنیں گے، جو سب کے درمیان کامن ہے، یا 5 معیار بنیں گے تو رزق کی ڈیفینیشن آیت کے اندر خود ابل رہی ہے کہ اے اہل بیت، آپ کا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے۔ تو رزق کی ڈیفینیشن ایز اے ہول یہ ہے کہ جو اہل بیت سے دور دور نظر آئے وہی رزق ہے۔ صلوات اور محمد وآل محمد۔ ایک مل جل کے صلوات سے نواز دیں۔ ایک اور صلوات جو آپ کی پہچان ہے بلند آواز کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ معیار اگر اہل بیت کا سمجھ میں آ جائے تو خود بخود رزق سمجھ میں آ جائے، تو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ سمجھو کہ کم سے کم جو کامن اہل بیت ہیں وہ 5 ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہم نے آپ سے رزق کو دور رکھا۔ تو رزق کیا ہے؟ اللہ نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا، تو جو بھی وجود ہو، اگر اہل بیت سے کٹا ہے، اہل بیت سے دور نظر آ رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے دور ہو، جو اہل بیت سے کٹا اس کا ان کا مخالف ہو، ان سے جیلسی ہو، ان سے حسد ہو، ان کا مخالف ہو، ان کی کاٹ میں لگا رہے، ان کے فضائل کم کرے، ڈنڈی مارے، گرانے لگے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اما جو وجود ان کے خلاف وہ رزق ہے، جو قلم ان کے خلاف چلے وہ رزق ہے، جو کتاب ان کے خلاف بولے وہ رزق ہے، جو ملا ان کے خلاف بولے وہ رزق ہے، جو مجتہد ان کے خلاف جائے وہ رزق ہے، جو خطیب ان کے خلاف بولے وہ رزق ہے، جو منبر ان کے خلاف بولے وہ رزق ہے، جو فکر ان کے خلاف بولے وہ رزق ہے۔ بھائی جو بلڈنگ ان کے خلاف بولے چاہے اس میں سجدے کیے جائیں، جو مسجد ان کی مخالفت پہ تعمیر ہوئی ہو، جو مسجد ان کی مخالفت کرنے کے لیے بنائی جائے، وہ اللہ کی بندگی کے لیے نہیں ہے، وہ رزق ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو قوم ان کے خلاف جائے وہ رزق ہے، جو سوچ ان کے خلاف جائے وہ رزق ہے، جو فرض ان کے خلاف جائے وہ رزق ہے، جو ملک ان کے خلاف جائے وہ رزق ہے، جو قانون کے خلاف جائے وہ رزق ہے، جو قلم و زبان ان کے خلاف جائے وہ رزق ہے۔ اب یہ رزق کی فہرست ہے، کیونکہ اللہ نے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی ہیں تو ہم نے مانا۔ بس آخری بات ذرا سی، میرا کہنا یہ ہے کہ نظر پردے صلوات میرا عرض کرنا یہ تھا کہ بھائی پازیٹو صفتوں پہ نظر نہیں ہے، نظر اس پر ہے کہ کوئی نیگیٹیوٹی تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی جان لے لیتی ہے، آبرو لے لیتی ہے، اعتبار چھین لیتی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت میں وہ بھی ہیں، اچھا ترجمے کے سلسلے میں یہی پریشانی ہے، وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا بس ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے رزق کو دور کر دے اور ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ ہم غلامان اہل بیت یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں پاک کر دے، رزق کو دور کر دے، ہم کہتے ہیں رزق کو دور رکھے، دور تو تھا ہی، رکھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آیہ تطہیر اہل بیت میں طہارت کو پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ پاکوں کی پاکیزگی کا اعلان ہے۔ یہ اہل بیت، یہ آیہ تطہیر جو پاک ہیں ان کا اعلان ہے۔ جیسے غدیر میں علی ولی بنے نہیں ہیں، ولی تو وہ ازل سے ہیں، مگر یہاں امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے، تعارف ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ جیسے ذوالعشیرہ میں روز بعثت 27 رجب کو پیغمبر اکرم کو رسالت ملی نہیں ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے گزر رہے تھے، مگر اظہار آج کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ویسے ہی اہل بیت جو ہے وہ پاک آج کیے نہیں گئے ہیں کہ آیت نے آ کے پاک کر دیا ہے،
بھائی پاکوں کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے کیا ہے اور سند دے دی ہے تاکہ تمہارے کام آ جائے، تم پہچان لو کہ کون دھبے والے ہیں کون بے عیب ہیں۔ سمجھتا ہوں اسی بات پر، ورنہ اگر کوئی چیپٹر اگلا کھل گیا تو پھر آپ کا ٹائم کافی ہو جائے گا اور حدود سے وقت بات نکل جائے گی، لہٰذا کل اس کو کنٹینیو کروں گا۔ مگر ایک بات 2-3 منٹ کے اندر، کیا وہ ترجمہ کرتے ہیں جس کو دور کر دے، یعنی ہر نیگیٹیوٹی کو دور کر دے اور پاک کر دے، ایسا پازیٹیو کہ جو پازیٹیوٹی کا حق ہے، ہم کہتے ہیں اس کو دور رکھے، ٹھیک ہے، ترجمہ وہ بھی صحیح ہے، ترجمہ یہ بھی صحیح ہے، آپ کو حیرت ہوگی۔ کیا کہنا ہے؟ ارے بالکل ویسے ہی، بہت سامنے کی بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم عربی میں تو سبھی کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، گائیڈ کر دے، ہدایت کر دے۔ ہم غلامان علی کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ تو ظاہر ہے کہ جو پہلے سے ہیں وہ دعا کرتے ہیں قائم رکھ، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھا دے، انہیں حق ہے، ترجمہ وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اپنے اپنے حالات کا کوئی انٹرویو دے رہا ہے، شکوہ کاہے کا؟ ویسے ہی آیت تطہیر کا ترجمہ، یہی تو معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ ہر ایک اپنی اپنی اوقات کے لحاظ سے سمجھتا ہے قرآن، اور وہیں سے اس کی مینٹلٹی، اس کی سوچ، اس کی پستی و بلندی سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا رزق کو دور کر دے، ان کے ساتھ ایک پرابلم تھی، ان کو فہرست اہل بیت میں ایسوں کو شامل کرنا تھا کہ ترجمہ کرنے سے پہلے انہوں نے شخصیتوں کو دیکھا تو قانون بنایا۔ بھائی نہیں غور کیا؟ جو فرق ہے شیعہ اور تمام فرقوں کا وہ یہی ہے، انہوں نے پہلے کسی کو دل دے دیا یا ٹھیکہ لے لیا کہ ساری فضیلتیں آپ کے سر باندھ کے رہیں گے چاہے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنا پڑے، اور کیا۔ توجہ، انہوں نے ایسوں کو شامل کیا جن کے حالات کو جو دیکھا تو اتنی زبردست کمپرومائز کرنی پڑی کلام خدا سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ترجمہ انہوں نے ان شخصیتوں کے حالات کو دیکھا، ہم نے ان شخصیتوں کے حالات کو دیکھا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ نفسیاتی کشمکش ہے، ان کی نظر معیار نجاست پہ تھی، ہماری نظر معیار طہارت پہ تھی۔ بھائی فرق تو دیکھیے کیا ہے، تو انہیں یہی کرنا چاہیے، ترجمہ انہیں مبارک ہو، ترجمے کی بات نہیں ہے، مگر بات پھر وہی معیار کی ہے۔ بھائی توجہ کا طالب ہوں، بات وہی معیار کی ہے، ہم نے مانا کہ وہ بھی شامل ہیں، ہم نے مانا۔ ارے آپ اپنی گھر والی کو کتنا مانتے ہیں، حق ہے آپ کو پیغمبر کی گھر والیوں کو بھی مانیے، لیکن اتنی نہ بڑھا پاکیے دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اتنی نہ بڑھا پاکیے دامن کی حکایت۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بس ختم ہے اس جملے کے اوپر کہ آپ نے ازواج پیغمبر کو شامل کیا، کریے، ہم نے کسی کو شامل ہی نہیں کیا، پیغمبر نے جنہیں شامل کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کسی کو شامل کریں، ہم کیا ہیں؟ پیغمبر نے جن کو شامل کیا وہی ہیں۔ آپ کو بڑی محنت کرنی، ہم داد دیتے ہیں آپ کے علم کی اور آپ کی کوششوں کی کہ اتنی محنت کرنی پڑی کہ جو معیار پہ نہیں اتر رہے تھے معیار کو کھینچ کے نیچے کر دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت کی سب سے بڑی مصیبت اور مظلومیت یہ ہے کہ ایسوں کو شامل کیا گیا کہ ان کے لیول پہ اہل بیت کو گرا کے مسلمان نے مانا۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟
توجہ، تو ان کی نظر ان پر تھی کہ جن کو شامل کرنا، ہم نے مانا ہے۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ہمارا آپ کا ڈسپیوٹ صحیح کہ نیگیٹیوٹی اللہ نے دور کی یا دور رکھی، ہمیشہ سے دور تھی۔ مثبت صفتیں ہونا اور ہے، منفی صفتیں اللہ نے دور رکھی یا دور کی، یہ ڈسپیوٹڈ رہے گی ہمیشہ انشاءاللہ۔ ایک بات تو بڑی اہم ہے، چلیے آیت سے پہلے کے حالات تو ڈیفرنٹ ہیں۔ بہت باریک بات، غور کیجئے گا، آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہماری فہرست میں جو ہیں ان کے حالات تو ہمیشہ سے اچھے تھے، مگر آپ نے جن کو شامل کیا ہے ترجمہ آپ کا بتا رہا ہے کہ آیت سے پہلے رچ میں لپٹے ہوئے تھے، آپ کا ترجمہ بتا رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آیت سے پہلے کا اختلاف چھوڑیں آپ، اب کم سے کم للہ اتنا تو اللہ کے ارادے کی لاج رکھیں کہ آیت کے نزول کے بعد کے ہمیں حالات بتائیے کیا ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے کہ نہیں میری بات کے اوپر؟ بھائی آیت نازل ہو گئی، معنی دور کر دیا، تو اب تو رشت دور ہو جائے۔ ارے اب تو رشت دور ہو جائے، رشت کی جو بھی ڈیفینیشن، جو بھی فہرست ہو، میرا کہنا ہے اب تو رشت دور ہو جائے۔ ارے وہ مائلڈ والا رشت نہیں، کم سے کم وہ فائنل اسٹیج والا، وہ سیویئر، وہ آخری اسٹیج والا رشت۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آیت اب اہل بیت کا تعین کیسے ہوگا؟ قرآن نہ مانو، ترجمہ نہ مانو، لفظوں میں بحث کرو، اہل بیت کی مخالفت کرو، ان کو ان کے معیار سے گراؤ، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ آیت کے نزول کے بعد سے ان کے حالات کیا ہو گئے؟ کیا وہ رشت سے دور ہو گئیں؟ ان کی روایات پڑھ کے دیکھو تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایسا کچھ کسی ازواج کے ساتھ ہوا ہوتا، کوئی ایسا چینج، بھائی تہذیب ممبر، توجہ کا طالب ہوں، فقط اشارہ، ایسا حالات میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوتی تو ساری ازواج تو چاہے اس فضیلت کو، اس حیا والی فضیلت کو چاہے ساری ازواج ہضم کر لے جاتی، مگر ایک بیگم سے تو ہرگز یہ فضیلت ہضم نہ ہوتی۔ وہ ضرور بیان کرتی، مگر ان کی ایک جھوٹی روایت بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آیت سے پہلے کے حالات چھوڑو، آیت کے بعد کے حالات بتا رہے ہیں کہ کوئی خاتون نہیں بن سکتی اہل بیت جب تک کہ بطول نہ ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مل جل کے صلوات سے نوازے زحمت تمام۔ تو بس یہی سبب ہے کہ خدا نے اپنے دین کے ذمہ داروں پر، انہی پر بھروسہ کیا ہے کہ جن میں کوئی عیب نہیں نظر آ رہا ہے، کہ ان میں کوئی کمی نہیں نظر آ رہی ہے، وہ بے عیب ہے، لہذا اس کے شاہکار بے عیب ہے۔ توجہ، صفات خدا میں جو اہمیت عدل کی ہے، صفات رسول اور امام میں وہی اہمیت عصمت کی ہے۔ یہی سبب ہے جس نے عدل پر حملہ کیا اسے اللہ نے نکال دیا، اور آخری وقت میں ایک نے عصمت پہ حملہ کیا تھا۔ لاؤ دعوات اور کاغذ اور قلم لاؤ، ان کا ان حاضر رجل یحزو یحزیان بک رہا ہے معاذ اللہ۔ وہاں عدل پہ حملہ تھا، یہاں عصمت میں حملہ ہے کہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ وہاں برداشت ہوا، رسول محمد نے اپنے منکر کو نہیں نکالا، مگر ماننے کے بعد اعتبار سے گرانے والے کو۔ اگر مان کے بھی معتبر نہ مانا تو کیا مانا؟
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو نہ مانے وہ غیر مسلم ہے، جو مان کے معیار سے گرائے وہ منافق ہے۔ بس یہی معیاروں کی جنگ ہے، یہی معیاروں کی جنگ ہے کہ رسول کے صفات سلبیہ اہم ہے، آپ اس کو معصوم مانیں، یہ اس کی صفت سلبی ہے۔ بس عزیزو یہی کارنامہ حسین کا ہے، اور یہی اہل بیت اولاد محمد کے حوالے یہی مشن تھا کہ توحید کی علم برداری بھی کرنا ہے اور عصمت انبیاء و مرسلین اور عصمت ختم رسول حفاظت کرنا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہذیان کا الزام حسین کے نانا پہ لگا، حسین نے نوک نیزہ سے تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ دماغ عصمت کی قوت یہ ہے کہ جب گفتگو کرتا ہے تو اللہ کا کلام ہوتا ہے، چجائے کہ بہکی ہوئی گفتگو۔ بس عزیزو زحمت تمام یہی مشن حسین کے حوالے، یہی مشن حسین کے حوالے کہ حسین نے ایک سجدے میں بنائے توحید بھی رکھی ہے۔ جب سجدے میں گئے تو توحید کو پہچانوایا، جب سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ گئے تو رسول کو پہچانوایا۔ اللہ اکبر، یہ کمال حسین ہے۔ ہاں عزادارو، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اسیری کی منزلوں میں ہے اہل بیت۔ میدان کربلا، حسین و شہداء کربلا کے امتحان کی آخری منزل، اور بازار کوفہ و دمشق، زینب کے حوالے، سجاد کے حوالے۔ نانا نے کہا تھا نا مدینے سے چلتے وقت، عالم خواب میں جب قبر پہ پیغمبر آئے ہیں، گلے سے لگا کے کہا نکل جا عراق میرے لال، جلدی سے مدینہ چھوڑ، شاء اللہ یرا کا قتیلہ، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، یعنی تیرے قتل اور شہادت کے بغیر اللہ کا دین اور توحید جو ہے وہ بچ نہیں سکتا، لہٰذا نکل جا، اور میرے لال دیکھ ان بچیوں، ان خواتین، میری بیٹیوں، بہووں کو اور ان بچوں کو ساتھ میں لے جانا نہ بھولنا، اس لیے کہ شاء اللہ یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ اسیر ہوں، یہ در در پھرائے جائیں، دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم رسوا کر رہے ہیں، مگر یہ میرے دین کی تبلیغ ہوگی۔ قسم خدا کی اگر میدان کربلا میں اگر یہ نہ ہوتے، کوفہ و شام میں یہ قیدی اسیر ہو کے اگر پھرتے نا، تو پیغام شہادت حسین صحرائے کربلا میں صدا بصحرا بن کے گم ہو گیا ہوتا۔ یہ اہل بیت اطہار کا زبردست کنٹریبیوشن، اور یہی فلسفہ ہے ان کو لانے کا کہ پیغام حسین دشمن سمجھا کہ ہم اور زیادتی کر رہے ہیں اور ختم کر دیں گے انہیں، مگر مشیت مسکرا رہی تھی کہ انہی اسیروں کے بہانے تو گلی گلی، کوچہ بکوچہ، بازار بازار، دربار بدربار ہمارا پیغام پہنچے گا۔ اللہ اکبر، یہی سبب ہے کہ قافلہ جب بھی کبھی آگے بڑھتا تھا، عجب ستم تھا کہ ہر سواری بے کجاوا اونٹوں پہ بیویاں سوار ہیں، بچے جو ہیں وہ بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہیں، بلکہ سکینہ کو تو باندھ دیا گیا ہے رسی سے کہ اتنی چھوٹی ہے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے۔ اور عجب منزل یہ ہے کہ بازاروں میں دیر تک اہل بیت اطہار کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑا ستم ایجادوں کا ستم اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہر ناکے پہ جو بی بی سوار ہے، اس سے قریب ترین رشتہ جس شہید کا ہے، نیزے پہ اس کا سر اس بی بی کے سواری کے ساتھ چل رہا ہے۔ ام فروہ کے ناکے کے قریب ارے قاسم کا سر جو ہے وہ ماہ نیم شب وہ جو ہے وہ نیزے کے اوپر چمک رہا ہے۔ ام لہلا کے قریب علی اکبر کا سر ہے نیزے کے اوپر، زینب کے قریب حسین اور اون و محمد کا سر ہے۔ ہر ایک بی بی کے ساتھ وہ سوار ہیں، بیویوں کے ساتھ ان کے عزیزوں کے سر ہیں۔ عجب جان دینے کی منزل ہے کہ کدھر نظر اٹھائیں، کیا کریں، مجمع عام ہے۔ یہی سبب ہے کہ جہاں پر
بہت زیادہ تماشائیوں کا مجمع ہوتا تھا، سر حسین تلاوت شروع کر دیتا تھا کہ انسان کی فطرت اور طبیعت اور نفسیات یہ ہیں کہ جب کوئی عجیب چیز نظر آتی ہے تو توجہ ادھر مبذول ہو جاتی ہے۔ حسین اٹینشنز کو ایبزارب کرنے کے لیے، توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، کہ جب بہت زیادہ نامحرم و تماشائی جمع ہو جاتے تھے کہ یہ کون سے قیدی ہیں، چلو چل کے دیکھیں کہ ایسے قیدی تو کوئی نظر نہ آئے کہیں، حسین فوراً کٹے گلے سے سورے پڑھنے لگتے تھے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے کہ ادھر توجہ آ جائے اور کچھ دیر کے لیے بیویوں کے سروں سے، برہنہ سروں سے نگاہیں نامحرموں کی ہٹ جائیں۔ ہاں عزیزو، بس 2 جملے اور زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ اسی اسنا میں بیویوں کے ساتھ ساتھ سرہائے شہداء ہیں کہ ایک نیزے کے قریب ایک خاتون آئی، جلدی جلدی اس نیزے کے نیچے کھڑے ہو کے دیکھنے لگی، کہنے لگی ارے یہ چاند سا چہرہ، یہ اڑتی ہوئی زلفیں، ارے یہ خوبصورت جوان، ارے یہ رشک حسن یوسف، یہ کس کا جوان ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہنے لگی اے پروردگارا ایک میری دعا سن لے، اے پروردگارا ارے جب اس کا گلا کاٹا گیا ہو تو اس کی ماں مر چکی ہو، ارے پہلو سے آگے بڑھی، ایک خاتون ہے کنیز خدا، ارے میں ہی اس جوان کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ بس صاحبان اولاد، ارے جو غیروں کی نظر میں اتنا حسین ہو، ارے وہ ماں اور باپ کی نظر میں کتنا حسین ہوگا۔ یہی تو سبب ہے کہ لیلا پہ جو گزری وہ گزری، مگر حسین بھی اسے برداشت نہ کر سکے تھے۔ یہی وہ شہید ہے کہ جس کو رخصت میں دیر کی، یہی وہ شہید ہے کہ جو خیمے سے رخصت ہونے میں جسے دیر لگی، اور یہی وہ شہید ہے کہ جس کو رخصت کر کے حسین اپنی جگہ پہ ٹھہرے نہ رہ سکے، اور یہی وہ شہید ہے کہ جس کا جنازہ حسین لے کے تو چلے مگر اٹھا نہ سکے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مزید ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب سید جلال عباس ابن سید اعجاز حسین، سید اعجاز حسین ابن سید جواد حسین، قائمی بیگم بنت سید ابو اسماعیل صاحب، زہرہ سلطان بیگم بنت سید ابو اسماعیل، عابد رضا ابن حسن رضا، اور ان کے بانی مجلس سے ہیں جنہوں نے اسپانسر کیا، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو۔ یا حسین یا حسین۔
لاشیں تپتی رہتی بے سر لاشیں تپتی رہتی بے سر لاشیں سرور تیرے نام کے آنسو لہو لہو یہ منظر تیرے نام چلا ابو طالب کا بیٹا چلا ابو طالب کا بیٹا آئین دائے غیب فرش نبی پر سونے والے فرش نبی پر سونے والے خیبر تیرے نام کے آنسو لہو لہو یہ منظر تیرے نام ہنس کر بولی بنت اسد سے ہنس کر بولی بنت اسد سے کعبے کی دیوار شیر کی دختر شیر کی مادر شیر کی دختر شیر کی مادر یہ گھر تیرے نام کے آنسو یہ منظر تیرے نام خون کے آنسو لہو یہ منظر تیرے نام حیدر کی شمشیر و حد میں حیدر کی شمشیر و حد میں کر گئی ہے تحریر کہ بھاگنے والے رسوائی کا بھاگنے والے رسوائی کا دفتر تیرے نام کے آنسو لہو یہ منظر تیرے نام اور کیسی چین کی نیند آئی ہے کیسی چین کی نیند آئی ہے تلواروں کے نیچے سونے والے آج نبی کا سونے والے آج نبی کا بستر تیرے نام کے آنسو منظر تیرے غربت میں جان دے دی لیکن غربت میں جان دے دی لیکن دامن آل نہ چھوڑا حق کی رفاقت فخر کی دولت حق کی رفاقت فخر کی دولت حق کی رفاقت فخر کی دولت نمبر تیرے نام کے آنسو لہو لہو یہ منظر تیرے نام سہرے کا ارمان ہے دل میں سہرے کا ارمان ہے دل میں ماں کو کیا معلوم کہ موت جوانی میں لکھ دی ہے موت جوانی میں لکھ دی ہے اکبر
تیرے نام کے آنسو، لہو یہ منظر تیرے نام، چاند سا چہرہ خون میں گلتا، چاند سا چہرہ خون میں گلتا، چاند سا چہرہ خون میں گلتا، باپ کا زانو زخمی، پیاس کی شدت موت کی لذت، پیاس کی شدت موت کی لذت، پیاس کی شدت موت کی لذت، اصغر تیرے نام کے آنسو، لہو یہ منظر تیرے سر ننگے ہے جانے والی، ہے جانے والی، سر ننگے ہے جانے والی، بازار کوفہ میں قدرت نے تطہیر کی لکھ دی، قدرت نے تطہیر کی لکھ دی، چادر تیرے نام کے آنسو، لہو یہ منظر تیرے نام، تمتی رہتی بے سر لاشیں، سرور تیرے نام، حسین 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 مزہ لڑائی کا آ جائے گا لعینوں کو مزہ لڑائی کا، آ جائے گا لعینوں کو مزہ لڑائی کا، آ جائے گا لعینوں کو، علی کا شیر علی کا شیر الٹتا ہے آستینوں کو، مزہ لڑائی کا، آ جائے گا لعینوں کو، علی کا شیر علی کا شیر الٹتا ہے آستینوں کو، مزہ لڑائی کا، آ جائے گا لعینوں کو، رہے گا جان عبادت حسین کا سجدہ، رہے گا جان عبادت حسین کا سجدہ، رہے گا جان عبادت حسین کا سجدہ، جان عبادت حسین کا سجدہ، ملک ہزار جھکایا کرے جبینوں کو، مزہ لڑائی کا، آ جائے گا لعینوں کو، مزہ لڑائی کا، آ جائے گا لعینوں کو، ملے جو خاک میں مل کر حبیب کو رتبے، جو
حبیب کو رتبے وہ مرتبے نہیں حاصل ملک مشینوں کو مزہ لڑا